آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ وقال اور کہا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ قد بعث تحقیق مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے طالوت کو مالکن بادشاہ۔ قالو انہوں نے کہا انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم یوتا اور نہیں دی گئی، ساعۃ من المال وسعت مال کی۔ قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ، اصطفاہ اسے چن لیا ہے، علیکم تم پر، وزادہ اور اس نے زیادہ دی اسے، بسطتاً کشادگی، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ، یوتی دیتا ہے، ملکہ اپنا ملک، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع بڑا وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے بنی اسرائیل سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، جو ایک 30 سالہ جوان خوبصورت قداور شخص تھا۔ اس پر کئی لوگوں نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ طالوت کے پاس نہ مال و دولت اور نہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے، بھلا یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے تو ہم ہی اچھے اور بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ مگر اس قوم کے اسودہ حال لوگوں کو طالوت کا انتخاب پسند نہ آیا۔ قالو کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو غریب اور کمزور حیثیت کا مالک ہے، وہ ہمارا بادشاہ بننے کا اہل نہیں۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اس سے زیادہ بادشاہ بننے کا ہمارا حق ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، وہ ہمارا سردار یا امیر بننے کے بالکل اہل نہیں ہے۔ یہ طالوت حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی اولاد سے تھے، اور یہ نسبتاً چھوٹا خاندان سمجھا جاتا ہے،
مگر سموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر فرما دیا۔ ان کے خاندان کو دیگر خاندانوں کی طرح عزت حاصل نہیں تھی، لہذا بنی اسرائیل اس کو بطور امیر تقرر پر رضامند نہ ہوئے۔ دراصل مالی کمزوری نبوت کو تسلیم کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ رہی ہے۔ جب بھی کسی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی قوم نے یہی جواب دیا کہ تو ہماری قوم کا گھٹیا آدمی ہے، تیرے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ زمین و مکانات ہیں، نہ سونا چاندی ہے، تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی چیز طالوت کو بادشاہ تسلیم کرنے میں مانے ہوئی، کیونکہ وہ شخص قوم کا ایک ادنا فرد سمجھا جاتا تھا اور دنیاوی مال و متاع سے محروم تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ محض مال و دولت یا اعلیٰ خاندان کا ہونا ہی عمارات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ اصول مقرر ہیں جن کی بنا پر کسی شخص کو عمارت کے عہد پر فائز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو پیغمبر نے کہی، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، لہذا اس میں کسی کے ذاتی اختلاف کو دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اسے علم جسم میں وسعت دی ہے، یعنی اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی تم میں سے زیادہ قوی ہے۔ یہاں پر علم سے مراد سیاسی علم یعنی نظام حکومت چلانے کی صلاحیت ہے۔ جہاں تک دینی علم کا تعلق ہے وہ تو نبی کے پاس تھا، تاہم اللہ تعالیٰ نے سیاسی علم طالوت کو عطا کیا تھا۔ امیر کے لیے جسمانی طور پر صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ غیر صحت مند یا بیمار اور لاغر شخص نظام حکومت کو بطریق احسن انجام نہیں دے سکتا۔ طالوت 30 سال کا وجیح نوجوان تھا، قد آور صحت مند تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے اس کام کے لیے منتخب فرمایا تھا اور اس انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نبی منتخب فرمایا، اسی طرح اس نے طالوت کو بادشاہت کے لیے منتخب فرمایا، یعنی اللہ کے پیغمبر نے ان کے شبہ کے 3 طرح کے جواب دیے۔ نمبر 1، یہ انتخاب انسانی نہیں بلکہ خدائی ہے، اس لیے جو حکمتیں مصلحتیں اس میں پوشیدہ ہیں وہاں تک تمہارے سطحی ذہنوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ اسے بلا چوں چراں مان لو۔ نمبر 2، تم نے جو عمارت سعادت کا معیار مقرر کیا ہوا ہے کہ امیر وہی ہو سکتا ہے جو دولت مند ہو، خاندان عمارت سے تعلق رکھتا ہو، تو دراصل یہ کوئی معیار نہیں۔ ان 2 صفتوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو 2 ایسی خوبیاں عطا فرمائی ہیں جن کا امیر میں ہونا نہایت ضروری ہے، اور جو ان پہلی 2 صفتوں سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ ایک علم، دوسری جسمانی طاقت، یہ دونوں خوبیاں تم سے بڑھ کر طالوت میں موجود ہیں۔ نمبر 3، حکومت اور عمارت خدا کے اختیار میں ہے، تمام بندے بھی اسی کے مخلوق و مملوک ہیں، اس لیے وہ جسے چاہتا ہے عمارت سعادت سے سرفراز فرماتا ہے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، کیونکہ اب وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اب یہ تو ممکن نہیں کہ ملت اسلامیہ کے لیے اللہ تعالیٰ خود کسی کو خلیفہ منتخب فرما دے۔ اب خلیفہ کے انتخاب کے لیے کئی ایک صورتیں ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ سمجھدار، دانا، صاحب حل عقل مسلمان خود خلیفہ کا انتخاب کریں، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا تھا۔ انتخاب کی دوسری صورت یہ ہے کہ خلیفہ خود اپنا جانشین مقرر کر دے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ یہ بھی درست ہے کہ خلیفہ خود مستحق ترین شخص کو اس کام کے لیے نامزد کر دے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص طاقت کے زور پر خود بخود اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس کی مثال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جنہوں نے غالب آ کر خلافت کی باغ دوڑ
اور سنبھال لی تھی۔ اس طرح مسند اقتدار پر آنے والا شخص اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق حکومت کا نظم و نسق چلائے تو یہ صورت بھی قابل قبول ہے۔ خلافت کے معاملہ میں اہل اسلام میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلمانوں کی جماعت پر واجب ہے کہ وہ خلیفہ کا انتخاب کریں، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مسلمانوں کو یہی جماعت اسے معزول بھی کر سکتی ہے، کیونکہ خلیفہ بھی ایک انسان ہوتا ہے اور وہ بھی غلطی کر سکتا ہے۔ برخلاف اس کے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے خلیفہ یا امام معصوم ہوتا ہے، اس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، اس کی خلافت مستقل ہوتی ہے اور کوئی اسے معزول نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ خارجی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حاکم صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ عزت آبرو کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ ملک کا نظام ایسے ہاتھوں میں دیں جو اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کر سکیں، اور یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود ایماندار اور عادل ہوں۔ مولانا تشریح میں فرماتے ہیں کہ جن ممالک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ دل سے چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو، اور جب حکومت منتخب کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمیشہ غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ مولانا کا ارشاد ہے کہ اسمبلی کا ممبر اس شخص کو چنو جو کتاب اللہ کا عالم اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سنت اور خلفائے راشدین کے دور کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ جو شخص کتاب سنت اور آثار صحابہ سے واقف نہیں وہ اسلامی نظام کیسے لائے گا؟ ممبر ایسا ہونا چاہیے جو قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو قربان کر دے، اس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور آخر محاسبے کا ڈر ہو۔ صرف ایسے لوگ ہی اللہ کا قانون جاری کر سکتے ہیں۔ وہ جب پارلیمنٹ میں جائیں تو سربراہ بھی صحیح منتخب کریں گے اور قانون بھی ٹھیک وضع کریں گے۔ الغرض فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصیات کی بنا پر طالوت کو بادشاہ منتخب فرمایا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جس کو بادشاہی دیتا ہے اس کو مال و دولت بھی نواز سکتا ہے، اور جس کے اندر خود اس نے صلاحیت رکھی ہے اس کو امیر بنا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وقالا، اور کہا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے، ان آیت بے شک نشانی ملکی ہی اس کی بادشاہی کی، ان یہ ہے کہ یاتیکم آئے گا تمہارے پاس التابوت صندوق، فیہ اس میں سکینت ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور بقیہ چیزیں ہوں گی، مما اس سے جو تارا کا چھوڑا آل موسیٰ نے، وآل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ اٹھا کر لیں گے اسے فرشتے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن یقیناً عظیم نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے سامنے ایک معجزانہ نشانی کا اظہار فرمایا تاکہ ان کی تسلی ہو جائے کہ طالوت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا انتخاب بالکل درست ہے۔ قوم جانتی تھی کہ جب دشمن نے ان پر غلبہ حاصل کیا تھا تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا وہ مقدس صندوق بھی اٹھا کر قریہ پاری میں لے گئے تھے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے، جن میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، تختی کے ٹکڑے، تورات کا کچھ حصہ، آپ کا لباس، پاپوش وغیرہ تھے۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنو اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے من جانب اللہ نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے ایک اعجاز اور فتح اور سکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز معرکہ آرائیوں میں جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ اٹھتے ہیں،
अहले ईमान के दिल दुश्मन के खौफ और अहबत से खाली और फ़तह व कमरानी की उम्मीद से लबरेज होते हैं। इस वाक़े से मालूम होता है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सालिहीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम की तबरुकात यकीनन बिइज़्निल्लाह अहमियत अफादियत रखते हैं, बशर्ते कि वो वाकई तबरुकात हों। जिस तरह इस ताबूत में यकीनन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबरुकात थे, लेकिन मैं झूठी निस्बत से कोई चीज़ मुतबरक नहीं बन जाती। जिस तरह आज कल तबरुकात के नाम पर कई जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं जिनका तारीख़ी तौर पर बिल्कुल सबूत नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाल लहुम नबियुहुम, उनके नबी ने उनसे कहा इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूत, तुम्हारे पास वो संदूक खुद ब खुद आ जाएगा, फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन कल्ब है, व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, और कुछ बची हुई चीज़ें हैं जिन्हें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ने छोड़ा है। ताहमिलुल मलाइकतु, उसे फरिश्ते उठा कर लाएंगे। यह संदूक 20 साल तक दुश्मन के कब्जे में रहा। अल्लाह की कुदरत, वो जिस बस्ती में संदूक के रखते थे वहाँ वबा फूट पड़ती और वो बस्ती तबाह हो जाती थी। इस तरह 5 बस्तियाँ तबाह हो गईं तो उन लोगों ने फैसला किया कि संदूक को किसी तरह निकाल दिया जाए। चुनाचे उन्होंने संदूक बैलगाड़ी पर रख कर बैलों की एक तरफ हाँक दिया। बैल चलते चलते तालूत के दरवाजे पर पहुँच गए और इस तरह संदूक उनके पास आ गया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि यह संदूक अगरचे बज़ाहिर बैलगाड़ी पर आया था, मगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसे फरिश्ते लाए थे जो आम लोगों को नजर नहीं आते थे। उन्होंने ही बैलों को तालूत के दरवाजे पर ला खड़ा किया था। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम, इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम्हें यकीन व ईमान है। इन निशानी को देख कर बनी इसराइल तालूत के बादशाह मुकर्रर होने पर मुतमईन हो गए। चुनांचे कौम ने उनकी सरकर्दगी में जिहाद करने का आज़म भी कर लिया। अल्लाह ताला हमें कुरान की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को संवारने और उसकी हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।